نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکى وذکر اسم ربہ فصلی صدق اللہ مولانا العظیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور فضل عظیم ہے جس کی توفیق خاص سے رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پہ گفتگو کی۔ آج کی یہ ہماری رمضان المبارک کی آخری نشست ہے جس میں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات اور صحابہ کرام کے معمولات کی روشنی میں اس چیز پہ غور کریں گے کہ اسلام میں عید کا حقیقی تصور کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اپنے خاص کرم سے، اپنے خاص فضل سے 2 عیدیں عطا فرمائیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی خوشی میں اللہ رب العزت نے عید الفطر عطا فرمائی اور سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے عید الاضحیٰ عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت چونکہ حکیم ہے تو حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو 2 عیدیں شریعت نے واجب دی ہیں ہمیں، 2 عیدیں، تو ان 2 عیدوں کی بھی ایک بڑی خاص حکمت ہے۔ تو ہمارا چونکہ ابھی موضوع عید الفطر کے حوالے سے ہے تو ہم اپنی گفتگو کو عید الفطر تک ہی مرکوز رکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے عید الفطر جیسا تحفہ عطا فرمایا تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہم اپنا کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر راتوں کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہم پرہیزگاری میں پورا مہینہ گزارتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، ذکر و اذکار، اوراد، وظائف، صلاۃ اللیل، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التراویح اور پھر دیگر معمولات میں اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے ہم اپنی محنت کرتے ہیں۔ مگر ایک صورت دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ہی رمضان کا مہینہ ختم ہونے لگتا ہے ادھر سے عید الفطر کا یعنی شوال کے مہینے کا چاند نظر آتا ہے۔ تو پہلی رات جب شوال کے مہینے کی آتی ہے تو ہم اپنی پورے پچھلے مہینے کی پریکٹس، ایکسرسائز ساری یکسر اس کو بھول جاتے ہیں اور بالکل عبادات سے قطع تعلق ہو کر لہو و لعب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور پہلی رات پھر جب اگر باہر آپ مارکیٹ میں نکل جائیں تو ہمارے بازاروں اور مارکیٹوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں مرد و زن کا بے جا اختلاط اور پھر
شریعت کی حدوں کو پامال کیا جاتا نظر آتا ہے۔ اور پھر جب رمضان المبارک کے بعد اگلا مہینہ شروع ہوتا ہے، عید الفطر کا دن آتا ہے، تو عید الفطر کا دن اس کو ہم مکمل اپنے لیے ایک عیاشی کا دن سمجھتے ہیں۔ اور عید الفطر کے بعد وہ جو رمضان المبارک کی گئی عبادتیں تھیں، معمولات تھے، ان تمام تر معمولات کو ہم اپنی زندگیوں سے نکال دیتے ہیں، الا ماشاءاللہ پھر نماز بھی گئی، اب روزے تو ختم ہو گئے، تو پھر وہ جو ایک تلاوت قرآن کریم کا ایک معمول تھا وہ بھی گیا، 5 نمازوں کا بہترین معمول بنا تھا اب وہ بھی گیا، الا ماشاءاللہ ہر کسی کی بات نہیں کرتا، استثناء معاشرے میں ہوتا ہے، تو وہ لوگ بھی ہیں جنہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے استقامت بھی عطا کر دیتا ہے، مگر میں اوورآل معاشرے کی بات کرتا ہوں کہ زیادہ تر دیکھنے میں اسی طرح آتا ہے۔ اب جو ان برائیوں کا شکار ہوتا ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں واقعی اس طرح کے معمولات کا شکار ہوتا ہوں، جو بچ جاتا ہے تو اس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ تو بہرحال دیکھنے میں یہی آتا ہے کہ رمضان المبارک میں جتنی وہ پریکٹس کروانا، اللہ رب العزت نے وہ ایکسرسائز کروا کے ہمیں پابند بنانا تھا، نمازوں کا، قیام اللیل کا ہمیں پابند بنانا تھا، توبہ و استغفار کا، نمازوں کا، تو وہ ساری پابندی ہم ختم کر دیتے ہیں، اور پھر آگے 11 مہینے ہم دنیا داری میں گزار دیتے ہیں، تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے، مقصد نہیں رہتا جس کے لیے اللہ رب العزت نے رمضان کا مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا۔ تو جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے تو جو پہلی رات آتی ہے اس رات کی بہت فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے، جس کو چاند رات ہم کہتے ہیں عرف عام میں، اور پھر عید کے دن کی بھی فضیلت ہے۔ تو پہلے میں نے چونکہ قرآن کریم کی ایک آیہ کریمہ تلاوت کی ہے، یہ سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15، اس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد افلح من تزکا، بے شک وہی بامراد ہوا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو آفتوں اور گناہ کی آلودگیوں سے پاک کر لیا، گناہ کی آلودگیوں سے پاک کیا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھتا رہا، تو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جو 2 آیات مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ابھی ان کا ترجمہ پڑھا، ان آیات کی تفسیر میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، جن میں سے ایک بڑا اہم قول حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا ہے۔ اس کو امام طبرانی نے ابو العالیہ سے روایت کیا ہے، اور وہ پھر مولا علی تک مرفوعاً اس کو روایت کرتے ہیں، مولا علی سے روایت کرتے ہیں، اور بغوی نے اس کو روایت کیا ہے اور اس کی نسبت کی ہے ابو سعید خدری کی طرف۔ امام بغوی نے ابو سعید خدری کی طرف اس قول کی نسبت کی، اور طبرانی نے مولا علی شیر خدا کی طرف اس کی روایت کی۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں، تزکا ای تصدق صدقۃ الفطر، یعنی تزکا سے مراد یہ ہے کہ جس نے صدقہ فطر ادا کیا، صدقہ فطر ادا کیا، تو اللہ رب العزت کی اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ بنا کہ جس شخص نے صدقہ فطر ادا کیا وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ اب یہ جو تفسیر ہے یہ آگے جا کے میں عرض کروں گا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک فرمان ہے کہ روزہ جب گزر جائے رمضان کا مہینہ تو جب صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے تو وہ رمضان میں جو کوئی لغو باتیں ہو جاتی ہیں یا رمضان میں کوئی بیہودہ کوئی بات اگر زبان سے نکل آتی ہے یا کوئی ایسا عمل ادا بندہ کر دیتا ہے تو جب صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس گناہ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ صدقہ فطر لغویات سے انسان کو پاک کر دیتا ہے، اور روزوں میں جو کمی کوتاہی اگر رہ گئی ہو تو اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے پوری کر دیتا ہے۔
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قول مبارک، حضور کی حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہ مولا علی شیر خدا کا قول ہے۔ وہ کہتے ہیں تزکا سے مراد ہے یعنی جس نے صدقہ فطر ادا کیا، یعنی جس کو عرف عام میں ہم فطرانہ کہتے ہیں، جس نے فطرانہ ادا کیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں وذکر اسم ربہ، اور ذکر کرتا رہا اپنے رب کا۔ اس کی آگے تفسیر کرتے ہوئے مولا علی شیر خدا اے کبر یوم العید، یعنی جس نے عید کے دن نماز پڑھی، تکبیریں پڑھی، عید کی تکبیریں، ذکر اسم ربہ استمرار ہے، تو جس نے عید والے دن تکبیریں پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے عید والے دن جب عید الفطر ہو تو تکبیریں پڑھنا، تو جس نے تکبیریں ادا کی وہ شخص کامیاب ہو گیا، تکبیریں پڑھتا رہا جو مدم آواز میں۔ اور پھر فصلی، یہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فصلی، وحی فرمایا، اور نماز پڑھتا رہا، تو اس سے مراد کہتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا ای صلاۃ العید، یعنی جس نے نماز عید ادا کی۔ تو پھر دونوں آیات کا ترجمہ کیا بنا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص، مراد پا گیا وہ شخص کامیابی تک پہنچ گیا جس نے صدقہ فطر ادا کیا، اور جس شخص نے عید کی تکبیریں پڑھی، اور جس شخص نے عید کی نماز ادا کی، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ یہ قرآن پاک کی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14 اور 15 کی تفسیر ہے جو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمائی، اور پھر امام بغوی کے مطابق یہ تفسیر ابو سعید الخدری نے کی۔ تو یہ قرآن پاک سے ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، برکت کے لیے بھی اور گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے، سمجھنے کے لیے قرآن کریم سے ابتدا کی، حضرت مولا علی شیر خدا کی اس تفسیر سے کہ کامیابی اس شخص کے لیے ہے جو فطرانہ ادا کرے، عید الفطر کی تکبیریں پڑھے اور عید کی نماز ادا کرے، اس کے لیے۔ اب اس میں پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ نماز فطر واجب ہے، اس میں زائد تکبیریں ہیں 6، وہ ایک پورا طریقہ ہے۔ تو ہم پہلے بات کر لیتے ہیں کہ جب چاند رات آتی ہے، چاند رات، ایک ذہن میں بات رکھیں کہ عید دراصل 2 نسبتوں کا نام ہے۔ یہ عید کا حقیقی تصور بتا رہا ہوں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں۔ عید 2 تعلقات کا نام ہے، 2 نسبتوں کا نام ہے عید الفطر، 2 نسبتوں کا نام۔ اگر وہ دونوں نسبتیں سلامت رہیں تو عید الفطر کا ہم حق ادا کرتے ہیں، اور عید الفطر پہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں کے ہم حقدار ٹھہرتے ہیں۔ اگر ہم ان دونوں نسبتوں کو توڑ دیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں پھر ہم سے اٹھ جاتی ہیں۔ 2 نسبتیں، ایک نسبت عید الفطر کی، ایک نسبت ہے بندے کی خالق سے۔ پہلی نسبت، عید نام ہے نسبت کا، کون سی نسبت؟ جو بندے کی نسبت ہو اپنے خالق، اپنے مولا کی طرف۔ اور دوسری نسبت بندے کی نسبت بندوں کے ساتھ۔ عید الفطر ان 2 نسبتوں کا نام ہے کہ بندے کی نسبت ہو جائے مولا کی طرف، اور پھر بندے کی نسبت ہو جائے بندوں کی طرف۔ تو جس بندے نے ان دونوں نسبتوں کو استوار کر لیا، قائم کر لیا، وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ جس نے ان دونوں نسبتوں کو قائم رکھا، مولا کے ساتھ بھی اپنی نسبت کو قائم رکھا، وہ جو تعلق پورے رمضان میں اپنے اللہ کے ساتھ اس نے قائم کیا، اس تعلق کو جوڑے رکھا، اور پھر بندوں کے ساتھ صدقات کے ذریعے، فطرانے کے ذریعے، ویلفیئر کے ذریعے، مدد کے ذریعے، سہارے کے ذریعے، یتیموں مسکینوں کی حاجت روائی کے ذریعے اس کا تعلق بندوں کے ساتھ بھی اس کی نسبت قائم رہے، تو وہ شخص صحیح معنوں میں عید الفطر والے دن اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی رحمتوں کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ تو اب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بندے کی نسبت مولا کی طرف۔ بندے کی نسبت مولا کی طرف ہو تو اس میں جب رات آ جاتی ہے، چاند رات، یعنی عید الفطر کی رات جس کو ہم کہتے ہیں، عید الفطر کی رات، تو مولا کی طرف نسبت قائم کرنے کے لیے حضرت امام شافعی نے مرفوعاً، امام شافعی رحمہ اللہ، آپ نے مرفوعاً حضرت ابو الدرداء سے روایت کیا، امام شافعی نے، اور پھر اس کو سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے ابو امامہ سے بھی روایت کیا ہے،
یہ حدیث تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من قام لیلۃ العیدین، جو دونوں عیدوں کی راتوں کو قیام کرتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، جو ان دو عیدوں کی راتوں کو، جس کو ہم عرف عام میں چاند رات کہتے ہیں، یعنی دونوں چاند راتوں میں جس شخص نے عبادت کی، جس شخص نے قیام کیا، للہ محتسباً، اپنے رب کی خاطر، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے اور اپنے رب کی رضا کی خاطر، اپنے رب کو منانے کے لیے، اس کے قرب کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے، جس نے ان دو راتوں میں قیام کیا، ان دو راتوں میں جو اپنے رب کو نہ بھولا، اور ان دو راتوں میں جس نے اپنے رب کی بارگاہ میں قیام کے ذریعے، سجدے کے ذریعے اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، اور ان دو راتوں میں اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو کے اس نے معافی مانگی، تو جو ان دو راتوں میں اپنے رب کے سامنے قائم ہوا، اپنے رب کے سامنے جس نے عبادت کی، رب کے سامنے سجدہ کیا، اپنے رب سے معافی مانگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، تو قیامت کے دن جب ہر کسی کا دل مردہ ہو جائے گا، اس دن اللہ رب العزت اس شخص کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا۔ جس نے ان دو راتوں میں قیام کیا، اس کا دل قیامت والے دن بھی زندہ رہے گا، اس کا ضمیر زندہ رہے گا جب ہر کسی کا دل مر جائے گا۔ اب دیکھیں وہاں انتہا ہو جائے گی خود غرضی کی، بیٹا اپنی سگی ماں کو دیکھ کے راستہ بدل جائے گا، ماں جو دنیا میں رہتے ہوئے بیٹے کو کانٹا چبھتا برداشت نہیں کر سکتی، وہ بیٹے کو دیکھ کے راستہ بدل لے گی۔ وہاں انتہا ہوگی خود غرضی کی، وہاں زندہ ضمیری نہ ہوگی قیامت والے دن، ہر کوئی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ اس دن بھی رب کائنات نے فرمایا یہ شخص جو عید کی دونوں راتوں میں، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات جس نے قیام کیا، میں قیامت کے دن بھی اس کے دل کو زندہ رکھوں گا، قیامت کے دن بھی اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ اجر اس شخص کے لیے ہے جو عید کی رات عیاشی، فحاشی اور لغو و لعب میں رات گزارنے کی بجائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کرے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت کرے، اور رمضان المبارک کے جو اس نے روزے رکھے ہیں ان روزوں کی قبولیت کے لیے التجا کرے۔ صاحبو عید اسی کی ہے، عید اسی کی ہے جس کی عبادت قبول ہو جائے، جس کے روزے مقبول ہو جائیں، جس کی تراویح قبول ہو جائے، جس کا قیام اللیل قبول ہو جائے، جس کی دن اور راتوں کی عبادت قبول ہو جائے، جس کے سارے مہینے کے معمولات اور عبادات رد کر دی جائیں، اس کے لیے یہ عید کا دن نہیں ہے، اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے، ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امام احمد بن حنبل نے اس کو المسند میں روایت کیا، پھر امام بزار المسند البزار میں یہ حدیث آئی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مشہور روایت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کو 5 خصائل اللہ رب العزت نے ایسے عطا کیے ہیں کہ اس امت سے قبل کسی امت کو اللہ رب العزت نے وہ 5 چیزیں عطا نہیں کی۔ میری امت پہ اللہ رب العزت نے خاص تحفہ فرمائی ہیں 5 چیزیں۔ کیا فرمایا؟ روزے دار کے منہ سے آنے والی بو اللہ رب العزت کو کستوری سے بھی زیادہ پسند ہے۔ پھر جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے تو افطار کے وقت تک فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں مغفرت کی، اور اللہ رب العزت ہر روز جنت کو مزین کرتا ہے، اپنی جنت کو مزین کرتا ہے روزے دار کے لیے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ رب العزت تمام تر شیطانوں کو زنجیروں سے جکڑ دیتا ہے۔ 5ویں چیز وَيَغْفِرْ لَهُمْ آخِرَ لَيْلَةٍ وَيُغْفِرْ لَهُمْ، اللہ رب العزت ہر روزے دار کے لیے جس نے اس پورے مہینے میں روزے رکھے، اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت پہ خاص احسان فرماتا ہے کہ میری ساری امت کی بخشش اللہ رب العزت رمضان کی آخری رات میں فرما دیتا ہے۔ آخری رات میں، رمضان کی آخری رات اللہ رب العزت بخشش فرماتا ہے۔ قیل یا رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کیا، آقا یہ جو ساری امت کی بخشش کا آپ اعلان فرما دیں کہ اللہ پاک تمام روزے داروں کو بخش دیتا ہے، تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، لا
وَلَٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّىٰ أَجْرُهُ إِذَا قَضَىٰ عَمَلَهُ، مزدور کو اجرت اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اپنا عمل مکمل کر لے۔ تو معنی یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، آخری شام ہو رمضان المبارک کی، آخری شام، آخری افطاری کا وقت ہو، اللہ رب العزت تمام اہل قبلہ کی بخشش کا اعلان فرما دیتا ہے۔ تو وہ وقت اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنے کا ہوتا ہے، وہ وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنے کا، وہ وقت ہوتا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجرت لینے کا۔ آقا علیہ السلام نے کلمہ لفظ استعمال کیا، یوفا اجرہ، اجر دیا جاتا ہے، ہر عمل کرنے والے مزدور کو اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ تو جس نے پورا مہینہ محنت کی، اب مزدوری جب لینے کا وقت ہے، اجر لینے کا وقت ہے، تو اس وقت وہ چھوڑ کے منہ موڑ کے چلا جائے تو پھر اس میں بدبختی اسی شخص کی ہے جو منہ موڑ کے جاتا ہے۔ قسمت والا وہ شخص ہے کہ جب لینے کا وقت ہو، مزدوری کا وقت ہو، آپ دیکھیں نا کتنا نادان ہے وہ شخص، سارا دن کام کرے، مزدوری کرے، شام کو جب مزدوری لینے کا وقت آئے تو وہ منہ موڑ کے ناراض ہو کے چلا جائے۔ تو اس میں قصور مالک کا تو نہیں ہے، قصور تو اس کا ہے، اس نے تو مزدوری دینی تھی، تو یہ مزدوری لینے سے خود منہ موڑ رہا ہے۔ تو جو خود منہ موڑ لیتا ہے پھر بدبختی اسی کی ہے۔ تو اللہ رب العزت بلا تشبیہ و بلا مثال، اللہ رب العزت بے حساب اجر دیتا ہے، اللہ رب العزت بے حساب ثواب دیتا ہے، نیکیاں اور رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ مگر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ وقت جب اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنے کا ہے، کہیں ہم بازاروں میں تو نہیں گزار دیتے، کہیں ہم فضول خرچی میں تو نہیں گزار دیتے، کہیں ہم عیاشیوں میں تو نہیں گزار دیتے۔ پہلی رات ہم رمضان المبارک کی سارا کیا کرایا کہیں سارا کنویں میں تو نہیں ڈال کے آ جاتے، کورے بن جاتے ہیں دوبارہ، اسی طرح پھر گناہوں کی دلدل کی طرف اپنا سفر شروع کر لیتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ ابن جبل راوی ہیں، منذری نے اس کو ترغیب و ترہیب میں روایت کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے 5 راتوں کو قیام کیا، 5 راتوں کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پہ لازم کر لیتا ہے اس شخص کو جنت میں بھیجنا جو 5 راتوں کو عبادت کرتا ہے، 5 راتوں میں قیام کرتا ہے۔ 5 راتیں کون سی؟ لیلۃ الترویہ ولیلۃ عرفہ ولیلۃ النحر، یہ جو 8، 9، 10 ذی الحج کی راتیں ہوتی ہیں، لیلۃ ترویہ، لیلہ عرفہ جس کو لیلۃ النحر کہتے ہیں، 8، 9، 10 ذی الحج کی راتیں، وہ راتیں 3 وہ ہو گئیں۔ چوتھی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولیلۃ الفطر، عید الفطر کی رات، اور 5ویں رات حضور نے فرمایا ولیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات۔ جس نے ان 5 راتوں میں قیام کیا، اللہ رب العزت اپنے ذمہ کرم پہ لازم کر لیتا ہے کہ اس شخص کو جنت میں بھیجنا ہے۔ تو جس شخص کے لیے جنت لازم ہو جائے، اللہ رب العزت پھر اس کو ہدایت بھی دیتا ہے، پھر اس کو اپنے دین پہ اللہ پاک استقامت بھی دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں، لطائف المعارف میں یہ روایت آئی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ ہر رات جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو ہر رات، ہر افطاری کے وقت اللہ پاک لاکھوں مسلمانوں کی بخشش فرماتا ہے، لاکھوں مسلمان مغفور ہوتے ہیں، بخشے جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جب آخری رات آتی ہے رمضان کی یا شوال کی پہلی رات آتی ہے تو پورے رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش پورے رمضان میں ہوتی ہے، اس ایک رات میں اللہ رب العزت اتنی بخشش فرماتا ہے، جتنی پورے رمضان میں ہوتی ہے اتنی اس ایک رات میں بخشش ہوتی ہے۔ تو کتنا بدبخت ہوگا پھر وہ شخص کہ جو اتنی بڑی اللہ رب العزت کی نعمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو یہ تو تھی وہ رات جو عید الفطر کی رات، لیلۃ الفطر، اس کو لیلۃ الجائزہ بھی کہتے ہیں، مزدوری لینے کی رات بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو اب اگر عید الفطر کے دن کی بات کریں، دن کی بات، تو ابن حبان نے روایت کیا اپنی صحیح میں، امام بیہقی نے اس کو روایت کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، اب میں دن کی بات کر رہا ہوں، یہ پہلی نسبت ہے جو بندے کی اپنے مولا کے ساتھ ہے۔ عید الفطر پہلی نسبت کی طرف دعوت دیتا ہے کہ اے لوگو، عید کا دن
فضول خرچیوں کا نہیں ہے، عید کا دن عیاشیوں فحاشیوں کا نہیں ہے، عید کا دن آیا ہے کہ تم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرو۔ خوشیاں ہوتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات ہمیں کثرت سے ملتی ہیں، ہم نے اپنی جو پیچھے پوری سیریز ہیں ان احادیث پہ بات بھی کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہمارا عید کا دن ہے اور ہر قوم کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، لہذا خوشی منائیں تو خوشی منائیں، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، مگر وہ کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہیں، ان کاموں کی طرف نہ جائیں جو شریعت سے ٹکراتے ہیں۔ نماز نہ چھوڑیں، تلاوت قرآن نہ چھوڑیں، اپنے معمولات نہ چھوڑیں، اللہ رب العزت کو منانے کے لیے جو اس کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، سجدہ کرتے تھے، وہ عبادات ترک نہ کریں اور شریعت کے خلاف کام نہ کریں، بلا وجہ فضول خرچی نہ کریں۔ اس دن صدقہ و خیرات کریں، صدقہ و خیرات شریعت میں رہ کے آپ خوشی بھی منائیں، عید کا دن خوشی منانے کے لیے۔ اب میں آگے چل کے بات کرتا ہوں کہ خوشی اس دن کو، خوشی کا دن، عید کا دن، اس کا معنی خوشی کا دن ہے، اور عید یہ عود سے مشتق ہے، عود اس کا معنی ہوتا ہے پلٹ پلٹ کے آنا۔ تو عید الفطر یعنی یوم عید اس کو اس لیے کہتے ہیں، یہ بار بار پلٹ پلٹ کے ہر سال آتی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس کا معنی لوٹ لوٹ کے آنا، مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس دن اپنے بندوں پہ بار بار نظر کرم فرماتا ہے، خوش ہو کے پیار کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف التفات فرماتا ہے، محبت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ بار بار اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، اس لیے اس کو یوم عید کہتے ہیں، اس کو خوشی کا دن بھی کہتے ہیں۔ خوشی کا دن کیوں کہتے ہیں وہ بھی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عید کا دن آتا ہے، عید الفطر لفظ استعمال فرمایا، اذا کان یوم عید الفطر حبطت الملائکہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرشتے اللہ رب العزت کی طرف سے زمین پہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے زمین پہ اترتے ہیں اور وہ گلیوں میں، راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، گلیوں اور راستوں میں وہ فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، ینادون بصوت یسمعہ، وہ کہتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پکارتے ہیں لوگوں کو، ندا دیتے ہیں، ان کی آواز کو سوائے جنوں کے اور انسانوں کے اللہ کی ہر مخلوق سنتی ہے، ان فرشتوں کی آواز کو۔ کیا کہتے ہیں؟ یا امت محمد، وہ کہتے ہیں اے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اے امت محمدیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ تمہیں جائزہ، وہ تمہیں تمہاری اجرت دینے والا ہے، وہ تمہیں تمہارا صلہ دینے والا ہے رمضان کا، تو آ جاؤ رمضان کے روزوں کا صلہ لینے کے لیے، آ جاؤ تراویح لینے کے لیے، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ وَيَغْفِرُ الذَّنْبَ الْعَظِيمَ، وہ تمہارے گناہ معاف کرنے کا ارادہ کر چکا ہے، تو آ جاؤ اس سے اپنے گناہ معاف کروا لو۔ فَإِذَا بَرَزُوا إِلَى الْمُصَلَّى، تو جب لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی طرف، عیدگاہ کی طرف، یقول اللہ عز وجل، وہ راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں جن راستوں سے چل کے آپ عید کی نماز پڑھنے جاتے ہیں، تو عید کی نماز پڑھتے ہوئے جب آپ جاتے ہیں تو دائیں بائیں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جن کو ہر مخلوق سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سوائے انسانوں اور جنوں کے، وہ پکار رہے ہوتے ہیں، مبارکبادی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے عید کی جب آپ نماز پڑھنے بھی جائیں تو پھر بھی آپ تکبیریں پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ کے فرشتے ہیں وہ آپ کی زبانوں سے ذکر سننا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب کوئی شخص نماز تک پہنچ جاتا ہے، عیدگاہ تک نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے میرے فرشتوں، ما جزاء الاجیر اذا عمل عملہ، جب کوئی مزدور اپنی مزدوری کر لے اس کی اجرت کیا بنتی ہے، کیا اجرت بنتی ہے؟ اللہ رب العزت فرشتوں سے پوچھتا ہے، فیقولون، فرشتے آگے سے عرض کرتے ہیں، الہنا و سیدنا، اے ہمارے مولا، اے ہمارے پروردگار، جزاؤہ ان یوفى اجرہ، اس کی جزا یہ ہے کہ جتنی اس نے مزدوری کی ہے اس کو پورا پورا اجر دیا جائے، جتنی اس نے محنت کی ہے پورا پورا اس کو اجر دیا جائے۔ فیقول اللہ تعالی، اللہ رب العزت فرماتا ہے فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، انی جعلت ثواب صیامہم وقیامہم ردائی ومغفرتی، کہ اے میرے بندے جنہوں نے پورا مہینہ میری خاطر روزے رکھے، میری خاطر قیام کیا، میری خاطر صیام کا معمول تھا، میں ان بندوں کو اجرت دیتا ہوں۔ کیا اجرت دیتا ہوں؟ ردائی، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، ومغفرتی، اور جب میں راضی ہو گیا ہوں تو اپنی رضا کے ساتھ میں انہیں تحفہ دیتا ہوں، میں نے ان کی مغفرت فرما دی، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یا عبادی،
آگے اللہ رب العزت پھر بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، اے میرے بندو سلونی، آج مجھ سے مانگو۔ تم نے پورا مہینہ، میں نے تمہیں کہا تھا روزے رکھو، تم نے رکھے۔ میں نے تمہیں کہا تھا کھانا نہ کھاؤ، تم نے نہیں کھایا۔ میں نے تمہیں کہا تھا راتوں کو تراویح پڑھو، تم نے پڑھی۔ میں نے تمہیں قیام اللیل کی دعوت دی، میں نے تمہیں صیام النہار کی دعوت دی، میں نے تمہارے اوپر پابندیاں لگا دی۔ تم نے میری خاطر ایک ایک کام جو میں نے کہا تھا کرو وہ تم نے کیا۔ آج میری بارگاہ سے مانگو، آج میری بارگاہ سے مانگو، میں بڑا کریم ہوں۔ پہلے فرما دیا کہ میں راضی بھی ہو گیا ہوں، مغفرت بھی کر دیے، اجرت دے دی۔ اب وہ چونکہ کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے، اب وہ کہتا ہے اور مانگو مجھ سے۔ فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے قسم ہے میری عزت کی، مجھے قسم ہے میرے جلال کی، لَا تَسْأَلُونِ الْيَوْمَ فِي جَمْعِكُمْ هَذَا شَيْئًا لِآخِرَتِكُمْ إِلَّا أَعْطَيْتُكُمْ، آج کے دن تم مجھ سے جو مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ خیر، جو خیر مانگو گے، دنیا کے لیے مانگو گے یا آخرت کے لیے مانگو گے، جو خیر آج کے دن تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا، میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ پھر فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، دوبارہ قسم اللہ رب العزت اٹھاتے ہیں، لَأَسْتُرَنَّ عُیُوبَکُم، مجھے میری عزت کی قسم میں نے تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، عیبوں پہ پردہ ڈال دیا۔ اب مضارع کا صیغہ تو یہ بنتا ہے کہ میں تمہارے عیبوں پہ اب پردہ ڈالتا رہوں گا۔ پچھلے تو گناہ معاف کر دیے، اب آگے اگر تم عیب کرو گے، گناہ کرو گے تو میں اس پہ پردہ ڈالوں گا، فَلَا أُؤَاخِذُكُم، میں تم سے اب ان کا مواخذہ نہیں لوں گا، آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر رب کائنات فرماتا ہے انصرفوا مغفورا لکم، اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ مغفور ہو کر، بخشش یافتہ ہو کر، مغفرت کی خیرات لے کر، اللہ کی رحمتوں سے، مغفرت سے جولی بھر کر اب اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ فَقَدْ أَرْضَيْتُمُونِي وَرَضِيتُ لَكُمْ، تم نے مجھے راضی کرنے کا حق ادا کر دیا ہے، میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں۔ تو یہ عید الفطر کے دن اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کلام خطاب فرماتا ہے۔ تو وہ وقت جب اللہ رب العزت بندوں سے خطاب فرما رہا ہو، وہ دن جس دن اللہ رب العزت بار بار نظر التفات، نظر رحمت فرماتا ہو، بار بار نظر کرم فرماتا ہو، بار بار خوش ہو کر اپنے بندوں پہ اللہ رب العزت فخر فرماتا ہو، اس دن کو اگر کوئی بندہ عیاشی میں گزار دے تو ذرا سوچیں اس شخص کی بدبختی کا پھر کیا عالم ہوگا، وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا کہ جو اس دن کو فضول خرچیوں میں اڑا دے۔ تو اس دن کو خوشی کا دن اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 5 خوشیاں، علماء نے لکھا 5 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی ہوتی ہے روزے رکھنے کی خوشی، پھر قیام اللیل کی خوشی ہوتی ہے، پھر لیلۃ القدر کی خوشی ہوتی ہے، پھر نزول قرآن کی خوشی ہوتی ہے، اور روزے داروں کے لیے جہنم سے آزادی کی خوشی ہوتی ہے۔ یہ 5 خوشیاں جمع ہوتی ہیں عید کے دن، اس لیے اس کو خوشی کا دن کہتے ہیں۔ تو یہ تھی پہلی نسبت بندے کی مولا کی طرف نسبت۔ یہاں میں ایک قول نقل کر دوں، اس کو دخل رجل علی علی بن ابی طالب، ایک شخص عید کا دن تھا، حضرت مولا علی شیر خدا کے پاس آیا، ایک شخص حضرت مولا علی شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے دیکھا کہ آپ کھردری باسی روٹی کھا رہے ہیں، باسی روٹی تناول فرما رہے ہیں حضرت علی شیر خدا۔ تو کہنے لگے امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، تو عید کے دن آپ باسی روٹی کھا رہے ہیں، کھردری باسی روٹی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کا بس یہ قول میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الیوم عید من قبل صومہ، ہاں آج کا دن عید کا دن ہے، مگر اس شخص کے لیے عید کا دن ہے جس کے روزے قبول ہو گئے۔ عید کا دن ہے واقعی، مگر اس شخص کے لیے ہے وَشُكِرَ سَعْيُهُ، کہ جس کی محنت کو اللہ رب العزت نے قبول کر لیا ہو، جس کی مزدوری قبول ہو گئی ہو، جس کے روزے قبول ہو گئے ہوں، جس کے قیام اللیل قبول ہو گئے ہوں، وَغُفِرَ ذَنبُهُ، اور جس کے گناہ معاف کر دیے گئے ہوں، عید کا دن اس کے لیے۔ تو یہ تھی پہلی نسبت اللہ رب العزت کے ساتھ بندوں کی۔ دوسری نسبت عید الفطر، دوسری ایک نسبت قائم کرتا ہے یہ دن بندوں کی بندوں کے ساتھ۔ اب میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں، ایک بڑی معروف روایت ہے، التحفہ المردیہ میں آئی ہے، الشیخ عبد المجید بن علی العدوی نے اس کو روایت کیا ہے۔
اب جب تحقیق کریں تو پھر اس حدیث کی سند نہیں ملتی، بعض نے اس کو ضعیف کہا ہے، بعض نے اس کو موضوع کہا ہے، مگر ہم چونکہ فضائل اعمال کے باب میں لے رہے ہیں، فضائل اعمال کے باب میں لے رہے ہیں، تو اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس پہ علماء نے کلام کیا اس روایت پہ۔ تو جس روایت پہ علماء کلام کریں یا جس کی سند متصل مرفوع نہ ملے، اس کے بیان سے اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر آپ بیان کریں تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ پھر لوگوں کو بتا دیں کہ اس کی سند نہیں ہے۔ تو یہ صرف چونکہ فضائل اعمال کے باب میں، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ عید الفطر کا دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شہزادوں حضرت امام حسن اور حسین کے ساتھ نماز عید کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نماز عید کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو راستے میں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بچوں کو جب مسکراتے دیکھا تو حضور خوش ہوئے۔ تھوڑی آگے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک بچہ پھٹے پرانے اس کے کپڑے ہیں، ایک سائڈ پہ بیٹھ کے رو رہا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھا ہے، بچے سارے تیرے ساتھی سنگی ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، آج عید کا دن ہے، تو کیوں روتا ہے؟ تو اس نے آگے سے عرض کی ہے، میرے آقا میرے والد ایک غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، اور میری ماں نے مجھے چھوڑ دیا، اس نے دوسرا نکاح کر لیا، تو اب میں خوشی اس لیے نہیں منا رہا کہ مجھے خوشی دینے والا نہیں رہا، کوئی میرے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، آقا یتیم ہوں، میں یتیم ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو حضور نماز عید پڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ وہیں رکے، اس بچے کو ساتھ پکڑا، انگلی کے ساتھ پکڑ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کو گھر لے گئے۔ گھر لے کے اس کو خوبصورت، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سے فرمایا کہ اس کو خوبصورت کپڑے پہنائیں۔ جب اس کو نہلا کے غسل کروا کے خوبصورت کپڑے پہنائے، خوبصورت مزین کیا اس بچے کو، تو اب وہ مسکرا رہا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا، حضور نے فرمایا، اے بیٹا کیا تو خوش نہیں ہے کہ میں محمد مصطفیٰ تیرا باپ ہو جاؤں؟ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ سیدہ عائشہ تیری ماں ہو جائے؟ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ فاطمۃ الزہراء تیری بہن ہو جائے؟ ارے خدا کی قسم، وہ بچہ تو اپنی قسمت پہ ناز کر رہا ہوگا جس کے سر پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ رکھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت امام حسن اور حسین کو یوں ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑا، یعنی اپنی انگلیوں کے ساتھ لگایا، اور اس یتیم بچے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھے پہ بٹھایا، اور یوں آقا علیہ السلام مسلمانوں کو نماز عید پڑھانے کے لیے گئے۔ تو جو شخص حقوق العباد ادا نہ کرے، اگر بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں ہیں، عید کا دن ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، مگر ساتھ ہمارے ہمسائے، ان کے گھر میں خوشیاں منانے کے لیے پیسے نہیں، ان کے پاس نئے کپڑے خریدنے کے لیے وسائل نہیں، ان کے پاس اچھے کھانے بنانے کے لیے وسائل نہیں، اور آپ 3 4 جوڑے سلوا کے پہن رہے ہیں اور پہنا رہے ہیں اپنے بچوں کو، مگر ساتھ والے ہمسائے کا خیال نہیں ہے۔ میری بات یاد رکھیں، آپ کے سارے روزے، ساری عبادتیں اٹھا کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ جو حقوق العباد ادا نہیں کرتا، حقوق بندوں کے جو ادا نہیں کرتا، اللہ رب العزت پہلے حقوق العباد کی باز پرس ہوگی اس کی بارگاہ میں، پھر اس کے بعد اس کے اپنے حقوق کی باری آئے گی۔ تو یہ دوسری نسبت ہے، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی وجہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کا، فطرانہ یہ حکم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ اس کی میعاد مقرر کی، اس کی مقدار مقرر کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زکوٰۃ سے پہلے اس کا حکم نازل ہوا، جس سال روزہ فرض ہوا اسی سال ہر مالدار شخص کے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں اس حدیث کے، امام بخاری نے روایت کیا اس کو اپنی صحیح میں، الجامع صحیح میں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکوٰۃ الفطر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ فطر کو ہر کسی پہ واجب کیا ہے، واجب کیا ہے۔ کتنا؟ صاع من تمر، 1 صاع تمر، 1 صاع تمر، یہ صاع تقریباً 4.5 کلو تک بنتا ہے، 4.5 کلو۔ صاع من تمر او صاع من شعیر، یا 4.5 کلو، 4.5 سیر، یا 4.5 سیر جو ہو جائیں یا 4.5 سیر کھجور ہو جائیں، صاع کا لفظ استعمال کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ علی العبد، اب آگے فرمان سننے والا ہے، علی العبد والحر والذکر والانثی، ہر مسلمان پہ چاہے وہ غلام ہو چاہے وہ آزاد ہو۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو۔ پھر ارشاد فرمایا
چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، من المسلمین، ہر ایک پہ صدقہ فطر واجب ہے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، فرمان ہے۔ مزید اس پہ پھر وضاحت میں حضرت ابو ہریرہ کا قول آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ کنانی نے زجاجۃ المصابیح میں اس کو روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں صدقہ فطر ہر تونگر پر واجب ہے۔ فقہ کی زبان میں تونگر اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو صاحب نصاب ہو، یعنی جس کا نصاب زکوٰۃ تک پہنچتا ہو، جس پہ زکوٰۃ لازم ہو، اس پہ صدقہ فطر۔ مگر فرق یہ ہوگا کہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ مال پہ پورا سال گزرا ہو یا وہ مال تجارت ہو۔ یہاں اگر چاہے وہ ضرورت اشیاء ضروریہ ہوں، ان سب کو جمع کر کے اگر اتنا مال بن جائے کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے، اب سال گزرنا یا نہ گزرنا اس پہ شرط نہیں ہے، وہ شخص تونگر ہوگا، اس پہ صدقہ فطر واجب ہوگا۔ اب صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے وہ پھر علماء نے بیان کی ہیں۔ ابھی جو موجودہ دور میں اس کی سب سے کم تر مقدار اس کی بیان کی ہے علماء نے، ہمارے مفتیان کرام نے، جو گندم کے اعتبار سے، یہ گندم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں احادیث میں گندم کا نام نہیں ہمیں ملتا، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں جب گندم امپورٹ ہوئی تو یہ گندم اس کی قیمت 4.5 سیر جو کے برابر تھی، 2.25 کلو یا 2.25 سیر گندم 4.5 سیر جو کے برابر تھی، تو اس لیے 2.25 سیر گندم کہی گئی۔ پھر بعد ازاں پھر فقہا نے اس کو بھی لیا صدقہ فطر کے طور پہ۔ تو اب جو سب سے کم تر مقدار ہے اس کی گندم کے اعتبار سے وہ ہے 125 روپے، 125 روپے۔ پھر اب جس کے پاس آگے وسعت ہو وہ کھجوروں کے برابر دے، جس کے پاس ہو وہ منقع کشمش کے حساب سے دے، جو جتنا صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا دیں گے اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ یہ سب سے کم تر مقدار ہے۔ اب ہر کوئی اپنی طرف دیکھے نا کہ جو دے ہی نہیں سکتا، بالکل معاشرے کا کوئی پسا ہوا طبقہ ہے، اس سے تعلق رکھنے والا ہے، تو یہ اس کے لیے اب کماتا لاکھوں ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دینے کے لیے کہے کہ مجھے سب سے کم تر مقدار بتائیں، تو یہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ بھی بخیلی ہے، تو اس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ تو یہ عید الفطر کا وہ حقیقی تصور ہے جو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ملتا ہے کہ عید ایک طرف اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق کو استوار کرنا اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے کا نام ہے۔ اگر یہ دونوں تعلق صحیح معنوں میں قائم ہو جائیں تو پھر عید الفطر کا حقیقی مقصد نصیب ہوتا ہے۔ آج یہ ہماری آخری نشست تھی، تو اب انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے بعد بھی ہم وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پہ گفتگو کرتے رہا کریں گے، وقتاً فوقتاً پھر اس کا آپ کو ہم بتا بھی دیا کریں گے۔ جس موضوع پہ فقہی احکام کو لیں گے ہم، فقہی احکام اور جو نماز اور طہارت کے ضروری مسائل ہیں ان پہ کلام کریں گے، اور پھر بہت سی چیزوں پہ وقتاً فوقتاً ہم جس طرح کا کہ ایام ہوں گے پھر گفتگو کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ رمضان المبارک کی ان 29 یا 30 روزوں میں، ان نشستوں میں ہم نے کوشش کی کہ جس قدر زیادہ سے زیادہ ہو سکے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی روشنی میں ہم حسن معاشرت کے باب میں اپنے نظریات کو بہتر بنانے کے لیے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق حبی استوار کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سیرت الرسول کا مطالعہ کریں، اور ہم نے کوشش کی اللہ رب العزت کی توفیق سے۔ یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا فیضان جو ہم پچھلے 30 دنوں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے لے رہے ہیں، تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محنت ہے ساری ہمارے اساتذہ کرام کی۔ سب سے بڑھ کے میں ہمیشہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت صحت کاملہ عطا فرمائے، عمر خضر عطا فرمائے ہمارے مربی استاذی المکرم قبلہ حضور شیخ الاسلام کو، جنہوں نے تربیت فرمائی، اس نہج پہ ڈالا، اور جنہوں نے ہمارے نظریات کو درست سمت عطا کی، اور پھر ہمارے اساتذہ کرام قبلہ پروفیسر نواز ظفر صاحب، ڈاکٹر فیض اللہ بغدادی صاحب،
علامہ آفتاب خان قادری صاحب، اور پھر ہمارے اساتذہ اکرام، میں ایک ایک کا نام لینا چاہتا ہوں مگر پھر نشست ہماری طویل ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت تمام میرے اساتذہ کرام کو اجر عظیم دے، اللہ پاک ان کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ پاک ان کا فیض ہمیشہ جاری و ساری فرمائے، اور سب کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ سے بے پناہ عطا کرے، سب کی عمروں میں اللہ رب العزت برکت عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ پاک ان سے فیض لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ہماری خوبصورت کاوش میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، مدد کی ہماری سب سے پہلے محترم جناب ہمارے صوفی عبد القیوم صاحب، ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے شفقت فرمائی، ہر روز باقاعدہ نگرانی کی، سرپرستی کی، اس سارے پورے ٹینیور میں ہر روز چھوٹے سے چھوٹے معاملات تک کو انہوں نے دیکھا۔ پھر جناب ہمارے بھائی محترم الطاف صاحب جو کیمرہ مین ہیں، ہر روز صبح سحری کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں کیمرہ لے کے۔ اور پھر جناب ہمارے سر عامر صاحب ہیں، لرننگ گرامر ماڈل اسکول کے پرنسپل ہیں، اور پھر محترم یاسین گجر صاحب ہمارے بھائی ہیں جو ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرتے تھے، لے کے آنا پھر چھوڑ کے آنا، تو یہ ٹرانسپورٹ کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر جناب محترم حافظ شہزاد احمد حسینی صاحب ہیں، اور پھر اور بھی ہمارے ساتھی جنہوں نے جس طرح سے بھی ساتھ تعاون کیا اور اس کار خیر میں شرکت کی، حصہ لیا، اللہ رب العزت سب کو اپنی بارگاہ سے خزانہ غیب سے بے حساب عطا کرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا کامل فہم نصیب کرے۔ آپ سب سامعین کو، ناظرین کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کا خصوصی قرب عطا فرمائے۔ رمضان المبارک کے روزے ہم سب کے قبول ہوں، ہم سب کے قیام اللیل قبول ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائے، اپنی رضا عطا فرمائے۔ تو دین اسلام اور شرعی تعلیمات کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی اشاعت کے لیے ہمارا ادارہ ہے جامعہ قادریہ عربیہ للبنات، بچیوں کے لیے ہے، سمبریال کے ساتھ گاؤں ہے روڈس، وہاں جس کی ایفیلیشن ہے منہاج القرآن، جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے ساتھ، اور جو سلیبس جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن میں علوم الشریعہ کا پڑھایا جاتا ہے وہی سلیبس ہم اس ادارے میں پڑھاتے ہیں، علوم الشریعہ کا وہی ترتیب ہے، اسی پیٹرن کے ساتھ، اسی کرائیٹیریا کہ ہم نے اساتذہ کرام، ٹیچرز باجیاں ہمارے پاس ہیں جو خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ تو رمضان المبارک کی ان ساعتوں میں میں گزارش کروں گا جو ہماری بہنیں بچیاں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، عصری اور دینی علوم کا حسین امتزاج ہے، جہاں دینی علوم کا اہتمام ہے وہاں ساتھ ایف اے ہے، بی اے ہے، عصری علوم بھی ہیں، عصری علوم کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو یہ ایک بہترین سیٹ اپ ہے، حضور شیخ الاسلام کا فیض ہے، وہی سلیبس ہم یہاں پڑھاتے ہیں، وہیں سے پیپر بن کے آتے ہیں، سارا وہی نظام ہے۔ تو آپ تعلیم حاصل کریں اپنے دین کے لیے اور دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے، تو آپ ضرور تشریف لائیں۔ پھر ہمارا اسکول ہے، وہاں پہ بھی جہاں انگلش میڈیم سلیبس ہے منہاج ایجوکیشن سوسائٹی کے ماہرین کا تیار کردہ، وہاں ساتھ قرآن کریم کا ترجمہ ہے، تفسیر ہے، میٹرک تک جہاں ہمارا بچہ پڑھنے والا جدید تعلیم سے آراستہ ہوتا ہے، وہاں وہ میٹرک تک قرآن کریم کے ترجمہ اور قرآن کریم کے تفسیر اور قرآن کریم کے مطالب و مفاہیم کو سمجھنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔